دوسری یہ ایک اہم بات ہے کہ جیسے ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں تو بہت سارے تراویحیں پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ کوئی 4 پڑھ کر جا رہا، 8 پڑھ کر تو مسجد خالی ہو جاتی ہے، امام صاحب کے پیچھے چند بندے رہتے ہیں 20 تراویح تک۔ اور ہمیں ایک وہ مشہور حدیث بہانہ مل گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 8 رکعت پڑھتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تہجد کے باب میں ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز تھی، تراویح نہیں تھی۔ اس لیے کہ اگر یہ تراویح ہوتی تو محدثین اکرام نے حدیث کے جتنے باب اور چیپٹر قائم کیے ہیں ان میں تراویح کا الگ چیپٹر ہے اور نماز تہجد کا الگ ہے، اگر یہ ایک ہی ہوتا تو الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 3 دن باجماعت نماز تراویح پڑھائی ہے، اور اس کی رکعتیں بھی مختلف ہیں، 24 بھی پڑھائی ہیں، 36 بھی پڑھائی ہیں، 20 بھی پڑھائی ہیں۔ اور تیسرے دن جب آپ چوتھے دن واپس نہیں آئے تراویح پڑھانے کے لیے تو صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی دین کے احکام نازل ہو رہے ہیں، یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ کہیں اس کی فرضیت نہ ہو جائے اور تم اس کے فرض کو پورا نہ کر سکو، لہٰذا آئندہ جماعت نہیں ہوگی، اپنی اپنی تراویح پڑھا کرو۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ وہ تو سارے قرآن کے حافظ تھے، لہٰذا وہ رات کو اور نیکیوں کے حریص تھے، نمازوں کی لذت اور چسکا تھا انہیں، وہ رات کو کھڑے ہیں اور اپنی تراویح اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق جتنا جس کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مشورہ ہوا صحابہ اکرام کا کہ اب لوگ کام کاج میں لگ جاتے ہیں اور رات کو سستی کرتے ہیں تراویح میں، لہٰذا اور بہت سارے لوگ اب حافظ بھی نہیں ہیں جو قرآن کو رمضان میں سننے سے محروم رہتے ہیں، لہٰذا کسی ایک اچھے قاری کو مقرر کیا جائے جو رمضان المبارک میں قرآن سنائے اور سارے اس کے پیچھے پڑھیں۔ اور طے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رکعتیں پڑھاتے تھے، لہٰذا 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہوا کرے گی، اور سب سے پہلے امام مقرر کیے گئے عبداللہ ابن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی آواز بھی زبردست تھی اور بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ طے یہ ہوا کہ یہ 20 رکعت نماز تراویح مسجد نبوی میں صحابہ اکرام اور جتنے بھی نمازی ہیں ان کو پڑھایا کریں گے۔ یہ سن 15 ہجری کی بات ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جس میں مایا کہ آپ کی اس میں تراویح کا لفظ نہیں ہے، رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعتیں تھیں۔ اگر اس سے تراویح مراد ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے متصل مسجد نبوی میں 20 تراویحیں ہو رہی ہیں، اور یہ 15 ہجری میں شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 57 یا 58 ہجری میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ یہ حدیث ان کے سامنے پیش کر سکتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی رکعت تھی، تم اتنی زیادہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو ان کا 42 سال اپنے سامنے یہ عمل صحابہ اکرام کو کرتے ہوئے دیکھنے کے باوجود اس حدیث کو پیش انہوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تہجد کے بارے میں بھی تھی، وگرنہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ حدیث حضرت عائشہ کو تو سمجھ نہیں آئی، آج ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اور دوسرا بڑا سوال صحابہ اکرام کی دیانت پر بھی اٹھ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل نہیں کیا تھا، انہوں نے شروع کیا، اور اتنے صحابہ میں سے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بولا، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسجد نبوی اور مسجد اقصی مسجد حرام کے اندر یعنی خانہ کعبہ کے اندر 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی رہی۔ اس سال سعودی حکومت نے کہا کہ ہم کورونا کی وجہ سے 10 پڑھیں گے، 8 پھر بھی نہیں کہا، اگرچہ وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے کہ وہ 10 پڑھیں گے، ہم اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت رمضان میں بڑھ جاتی تھی، زیادہ ہو جاتی تھی، کم نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے، اور جیسا کہ آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ہم اس انداز کی نماز تو ہماری نہیں ہوتی، بے شمار کمی کوتاہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس بندے کی اگر نمازوں کے فرائض پورے نہیں تو نوافل سے اس کی کمی پوری کر دی جائے، تو یہ کمی تب ہی پوری ہوگی کہ جب ہمارے نوافل کی کثرت ہوگی، نوافل مقدار میں اور تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے، اس طرح قرآن سننا بھی سنت ہے۔
اس لیے جو لوگ تراویح چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ پورا قرآن سننے کی نعمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ایک ہے خود دیکھ کر پڑھنا، وہ ایک الگ فضیلت ہے، لیکن تراویح میں کھڑے ہو کر پورا قرآن سننا یہ ایک الگ سنت ہے، اور ہم اس عظیم عمل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے عمل کو درست کر لینا چاہیے، اور اپنے آپ کی روٹین پر نظر ثانی کر لینی چاہیے کہ میں نے رمضان المبارک کو اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے۔ میں نے یہ پیسے بنانے کا سیزن نہیں بنانا، میں نے نیکیاں کمانے کا اس کو سیزن بنانا ہے، اور اس کے اندر یہی ہے کہ اپنی مسجد کو زیادہ ٹائم دیا جائے، قرآن کو ٹائم زیادہ دیا جائے، اور رمضان المبارک کے اندر سحری کے لیے تو سارے ہی لوگ اٹھ جاتے ہیں، تو جو لوگ پورا سال تہجد جیسی عبادت سے محروم رہتے ہیں، رمضان میں ان کے پاس یہ چوائس بھی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، 2 یا 4 زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تہجد پڑھے اور اس کے بعد سحری رکھا کر وہ روزہ رکھ لے۔ تو ایک یہ بھی اپنی روٹین میں شامل کرو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر اذان کو 5-10 منٹ رہ گئے اور ہم جلدی جلدی اٹھ کے سحری کھا لی۔ اس میں یہ شامل رکھو کہ اتنا وقت ہم پہلے اٹھ جائیں کہ جس میں ہم نماز تہجد پڑھنے کے بعد کہ کم از کم پورا سال ہمیں اگر نہیں موقع ملتا، بہت سارے لوگ مشقت والے کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، پورا دن باغ دوڑ ہوتی ہے، وہ اس تھکاوٹ کی وجہ سے، اور ویسے بھی ہماری تجارتی اور کاروباری روٹین ہی ویسے بہت خراب ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، تو آگے پیچھے اگرچہ بہت دنیا ہوتی ہے جن کو یہ نعمت میسر نہیں آ سکتی، لیکن رمضان المبارک میں اس کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ 3-4 عمل اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لو اور عزم اور ارادہ کر لو، مدد کرنے والا اللہ ہے کہ رمضان میں کم از کم میں 5 قرآن پاک تو ختم کروں گا، اس سے زیادہ بھی کرنے چاہیے، اور اسی طرح میں رمضان المبارک کے اندر اتنے نوافل پڑھوں گا، میں رمضان المبارک کے اندر تہجد نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایک آخری بات کہ ہم رمضان میں افطاری کے وقت بہت سارے لوگ ٹی وی لگا کر وہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت تو دعا کا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے کا۔ اس وقت سب کچھ بند کر کے اللہ کے سامنے رو، اپنے روزے کی قبولیت کے لیے دعا کرو، اپنے اللہ سے مانگو۔ یہ ٹی وی سے دین سیکھنے کے بجائے اللہ سے مانگو۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، ہمارے ملک کا عجیب المیہ ہے، پورا سال وہ عورتیں جو پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ڈانس کرتی اور ناچتی ہیں، رمضان میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر وہ مجھے اور آپ کو دین سکھلا رہی ہوتی ہیں۔ یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہوگا؟ اور ہم وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے افطاری کے وقت اس طرح کے پروگرام سننے کے بجائے آپ قرآن کو پڑھو، آپ دعا کو پڑھو۔ افطاری سے کچھ دیر سب کو کام کاج ختم کروا کے سب کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا لو، اجتماعی دعا کرو یا انفرادی دعا کرو۔ ہم سب سے جس کام میں کوتاہی کرتے ہیں وہ دعا والا کام ہے۔ نفل بھی لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن دعا جیسا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مخ العبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا وہ گودا سمجھ لو کہ اس کا سارے کا سارا بیس دعا ہے۔ ہم اس میں محرومی کا شکار رہتے ہیں اور لمبی دعائیں نہیں کرتے، اللہ کے سامنے روتے نہیں۔ اسی اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔